أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ سردی کی شروعات ہے، خوبصورت موسم ہے. اچھا لگتا ہے باہر نکلنا، لیکن جو ہم جیسے بوڑھے ہیں وہ اپنا خیال رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا تھا. پچھلے لیسن میں مومنوں کے لیے خوشخبری تھی کہ دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے اور ساری عزت اللہ کے لیے ہے. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ مشرکین کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، اور دن اور رات کو انسان کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ دن کو رزق کمائے اور رات کو آرام اور عبادت کرے. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 68. کالو، انہوں نے کہا، اتحز اللہ، اللہ نے بنا رکھی ہے اللہ نے ولدن، اولاد. سبحانہ، سبحانہ، وہ پاک ہے. ہو ولدنی، وہ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان بہذا، کوئی دلیل اس بات کی. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، وہ بات ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ کفار اور مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے شرک کی یہ سب سے خطرناک اور بے بنیاد شکل ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یہ بات اس وقت عیسائیوں نے بھی کہی، مشرکین مکہ نے بھی کہی، اور دنیا کے مختلف مذاہب میں بھی عام تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے، بلند ہے، بے نیاز ہے. اسے کسی کو بیٹا بنانے کی کوئی حاجت ہی نہیں. دیکھیں، اللہ کے بارے میں صرف ایسا تصور رکھنا کہ وہ مخلوق جیسا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی زوجہ ہے، نہ اس کا خاندان ہے. پھر فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، محتاج انسان ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ دیکھیں، اللہ کو نہ محبت کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، نہ مدد کے لیے، نہ وراثت کے لیے، نہ نسل کو چلانے کے لیے. جو ذات خود خالق ہے اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تمام کی ضرورت صرف کمزور مخلوق کو ہوتی ہے، ہم جیسی مخلوق کو، نہ کہ خالق کو. اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کے ساری مخلوق اس کی غلام ہے. اب جس کے قبضے میں اتنی بڑی کائنات ہے، جس کے حکم سے ستارے، کہکشائیں، زمین، پانی، زندگی سب کچھ چل رہے ہیں، اسے اولاد کیوں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، کسی کتاب میں، کسی وحی میں، کسی قول میں، تو بتاؤ. واضح بات تو یہ ہے کہ یہ صرف وہم، گمان اور خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی شان پر جھوٹ کرا جائے. توحید کا دل یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے مثال، بے نیاز اور پاک ہے، اور شرک کا دل یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق جیسا سمجھ لیا جائے. سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 پڑھتے ہیں، کل فرما دیجئے ان الذین، کہ وہ لوگ، یفترون اللہ، جو کہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، الکذبا، جھوٹ، لا یفلحون، کیا رزلٹ ہوگا؟ فلا، نہیں پائیں گے. اگلی آیت ہے متاعن فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا، پھر اس کے بعد ہماری طرف، مرجعوہم، ان کا لوٹنا ہے. ان کا کیا؟ سب کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے انہیں العذاب الشدید، سخت قسم کا عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو جھوٹ گڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا جرم ہے. یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے جو انسان جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کرے. دین میں نئی باتیں شامل کرنا، اللہ کے بارے میں غلط عقائد رکھنا، ساری چیزیں اسی دائرے میں آتی ہیں. جو لوگ اللہ کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
مذہبی پیشوا جو اپنی بات کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دل کی بات کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ صاف اعلان فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ ان کے جھوٹ کا انجام رسوائی، ناکامی اور پکڑ کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف دنیا میں عارضی فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی دنیا میں وقتی آسائشیں بھی ہیں، عیش عشرت بھی ہو سکتی ہیں، مال و دولت، آسودگی وغیرہ، مگر یہ سب عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، ہر ایک اللہ کے حضور لوٹے گا۔ زندگی تو محض ایک گزر کا ہے نا، اصل واپسی تو اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ پھر ان لوگوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ان کے انکار اور کفر کی سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے حق سے منہ موڑا تھا اور جھوٹ اور باطل کو اختیار کیا تھا، تو اس کا انجام بہت سخت ہے۔ یہ عذاب دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں نہ صرف ناقابل تلافی ہے بلکہ ابدی نقصان بھی ہے۔ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کا مال، اسباب، آسائشیں سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور آزمائش بھی ہے۔ اصل زندگی اور نجات کی منزل تو وہ ہے نا جو اللہ کے حکم، ایمان اور اطاعت سے حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 71 پڑھتے ہیں۔ وَسْلُوا عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیں ان پر، نبی پاک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سنائیں ان پر، ان کو نبأ نوح علیہ السلام کی خبر، اس قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا کبرا، اگر ہے گراں گزرتا، علیکم مقامی، تم پر میرا کھڑا ہونا، یعنی کہ ان کے پاس ٹھہرنا اگر ان کو برا لگتا ہے، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ پر ہی میں نے مکمل بھروسہ کیا، فاجمعوا، تو تم اکٹھے طے کر لو، امرکم، اپنا معاملہ، چیلنج دے دیا نا، وشرکاکم، اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، ثم لا یکن، پھر نہ ہو، امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم غمۃ، تم پر مبہم یعنی کہ واضح ہو، گھلا ملا نہ ہو، ثم قدو، پھر نافذ کر دو اپنا معاملہ، یعنی کہ جو کرنا ہے کر لو، الیہ ولا تنظرون، مجھ پر، اور نہ مہلت دو مجھے۔ دیکھیں قرآن پاک میں دی گئی تمام انبیاء علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کی کا جو باتیں ہیں ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سنائیں، یعنی جو قوم حق قبول نہ کرے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر میرا نصیحت کرنا، میرا یہاں رہنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کرنا یا اللہ کے بارے میں باتیں کرنا تمہیں بھاری معلوم ہوتا ہے، تو میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، چونکہ حضرت نبی تو پیغمبر اور مرد مومن تھے، ان کا اللہ پر مکمل ایمان تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچا دعویٰ اور سچا ایمان وہ ہے جو مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا دین، میرا پیغام تمہارے لیے برداشت سے باہر ہے، تو پھر تم ایک کام کرو، تم اپنی تدبیر بنا لو، جو بھی بنانا چاہتے ہو کھل کر بناؤ، مگر مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی انہوں نے تنگ کرنے کو ان کی مرضی کے مطابق فعل پر مامور کیا، جو کرنا ہے کر لو، اور خود کیا کیا، اپنے اللہ سے حفاظت مانگی۔ دیکھیں یہاں ایمان کی پختگی اور اللہ پر بھروسے کی دلیل صاف نظر آتی ہے، یعنی روحانی قوت ایسی ہونی چاہیے جو کافروں کے ظلم و ستم کے سامنے بھی نہ ڈولے۔ دیکھیں ایک نبی اور مومن کا اخلاق یہ ہے کہ وہ صبر، توکل اور دل کی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پہنچاتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہر دور کے لوگوں کے لیے عبرت ہے، یعنی آج کی دنیا کے مشرک، اللہ کی راہ سے منہ موڑنے والے، ظلم کرنے والے، سب کو سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔